یہ ایک بہت سیریس کیس ہے، اور اس طرح کے کیس جو ہیں یہ ایک جو فیمسائڈ یا اس طرح کی جینڈر بیس وائلنس جو ہے اس کو روکنا پڑے گا، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے جب تک ڈیٹرنس پنشمنٹ نہ ہو. اس طرح کے جو بہت لڑکے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں جو بہت انفلوئنشل فیملی کے بچے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے بالاتر ہیں. تو یہ ایک میسج جانا پڑے گا، اور میسج صرف جو ہے قانون کی بالادستی سے ہوگا کہ بھئی قانون سے کوئی بالادست نہیں ہے، سب قانون کے تحت ہیں. اور جب تک 4-5 جو اس طرح کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، وہ پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکیں گے، تب تک یہ جو ہے نا میسج نہیں جائے گا. تو میری گزارش ہے، جیسا سارا انعام کا کیس ہے ان کا چل رہا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں، جلد از جلد وہاں سے انصاف ان کو ملے. ہائی کورٹ سے بھی گزارش ہے کہ وہاں انصاف ملے ان کو، اور سپریم کورٹ میں بھی جائے گا کیس نیچرلی، وہاں جلد از جلد انصاف ملے. اور یہ بچیاں جو پاکستان کی ایک سارا انعام پڑھی لکھی خاتون تھی، اور اپنے پرائم یوتھ میں بیچاری تھی وہ، اور وہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی اپنے فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ملک کے لیے، لیکن ایسے درندے جو ہیں جو ان کی جان انہوں نے لے لی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انعام صاحب کو، ان کی فیملی کو صبر دے، اور ان کو اس کو جلد از جلد جو ہے انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہوں، اور یہ ان کو سزائیں ملیں. ورنہ جب تک ان کو سزائیں نہیں ملیں گی تب تک یہ کوئی معاشرے میں کوئی چینج نہیں آئے گی، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں معصوم بچیوں کو جانیں لیتے رہیں گی. پاکستان کی 50% جو ہے آبادی خواتین کی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ خواتین جو ہیں ڈر و خوف کی زندگی گزاریں، کہ اس طرح جو ہے کہ ہم باہر نکلیں، جو ہے ہم کام نہیں کر سکتے، ہم دفتروں میں نہیں جا سکتے. ہر پاکستان کی خاتون کو یہ ہونا چاہیے کہ بھئی وہ اپنے گھر میں سیف ہے. سارا انعام کیا اپنے شوہر کے گھر پہ سیف نہیں تھی کیا؟ تو اس کے نکاح ہو گیا تھا، اس کی شادی تھی، تو وہ کیا نا اس کا اپنے شوہر کے گھر بھی بچیاں سیف نہیں ہیں. اب بچیاں جو ہیں اپنے گھروں میں سیف ہونی چاہیے، اپنے دفتروں میں جا رہی ہیں، سارے کام کرتی پڑھی لکھی خواتین ہیں. 50% پاکستان کی آبادی ہے. پاکستان کی 3 بار پرائم منسٹر بنی ہے، فوج میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ پہنچ گئی ہے، جیٹ فائٹر اڑاتی ہیں پاکستان کی. OIC کے جتنے ممالک ہیں آپ گنتی کر کے بتا دیں کتنے ملک کے پرائم منسٹر بنی ہیں. پاکستان کی جو بنی ہے 3 بار بن چکی ہیں. تو پاکستان کی خاتون بہت پڑھی لکھی، سمجھدار اور باشعور ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ 50% آبادی جو ہے پاکستان کی وہ ہے پیچھے رہ جائے. تو اس کی کانفیڈنس جو ہے کورٹ اور ہمارا سسٹم دے سکتا ہے. سول سوسائٹی کو کھڑا ہونا پڑے گا، کورٹس کو جو ہے بتانا پڑے گا کہ بھئی ہاں انصاف ہے یہاں، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں معصوم بچیوں کی جان نہیں لے سکتے، اور اگر معصوم بچیوں کی جان لیں گے تو ان کو سزا ہوگی، اور ہنسی پہ پھندے پہ لٹکیں گے اس طرح کے لوگ. تو پھر 4-5 جو لوگ لٹکیں گے، پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہاں انصاف کا بول بالا ہے. نور مقدم ماشاءاللہ اس کی بچیوں، اس کی سہیلیاں ایسی بتاتی ہیں، تعریف کرتی ہیں، جب وہ جاتی تھی کسی گھر میں تو ساری اس کی سہیلیاں بولتی تھی جہنم واسطے جہنم تیار رکھنا، نماز پڑھنی ہوگی. دعا کر سکتا ہوں میں سارا انعام کے پارے سے فیملی کی، اللہ مجھ سے بڑھ گئے. انجم صاحب بتائیں کہ مومنٹ ہے سمجھ آ رہی، میں کس طرح بولوں اور کیا بولوں. ان 2 والدین کا دکھ جو ہے وہ شاید ہر انسان یہاں پر بیٹھا ہوا فیل کر رہا ہے، اور ہر آنکھ اشکبار ہے. ہم لوگ آپ لوگوں کے دکھ میں برابر کی شریک ہیں، اور ہمت آپ لوگوں کو رکھنی ہے، اور آپ لوگوں نے فائٹ کرنا ہے. جب تک آپ لوگوں کی زندگی ہے آپ لوگ عہد کریں کہ پاکستان کی ہر بچی کے لیے آپ کھڑے ہوں گے. صرف نور مقدم کے لیے، سارا انعام کے لیے آپ کی کوششیں نہیں ہوں گی. جب تک آپ کے سانس میں سانس ہے، پاکستان کی ہر بچی آپ کی بچی ہے، اور ہم سب نے مل کے ان بچیوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. میں
ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، مجھے پتہ ہے آپ کی بہت ایموشنل اس وقت حالت ہے، لیکن ہمیں صرف بچوں کو بچانا بھی ہے، ساتھ ساتھ ہم نے ان بچوں کو تربیت بھی کرنی ہے اور ان کے پیرنٹس کو بھی کچھ سکھانا ہے کہ کل کو ایسے درندے دوبارہ ہماری سوسائٹی میں ہماری بچیوں کو اس طریقے سے قتل نہ کریں، اس طریقے سے ان پہ ظلم و زیادتیاں نہ کریں۔ تو یہ سارا کیس جب شوکت مقدم صاحب آپ جب یہ فالو کر رہے تھے تو کافی سارا آپ کو بیہیویئر پتہ لگا ہوگا قاتل کا بھی، تو اس حوالے سے یا آپ کی کچھ انٹریکشن ان کی پیرنٹس سے بھی ہوئی ہوں گی، تو اس حوالے سے آپ کوئی میسج یا کوئی بیہیویئر بتا سکتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو یہ پتہ لگے کہ ایک سرٹن بیہیویئر کے جو آدمی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یا پیرنٹس کی تربیت میں آپ کو کچھ فیل ہوا کہ ایسی کوئی کمی رہ گئی کہ اس طریقے کے وائلنس جو ہے؟ نہیں پتہ نہیں بول سکتا ہے کہ نہیں۔ بات یہ کہ پیرنٹس سے نا رشتہ داری ہوتی ہے لوگوں کے یہاں، لوگ فیملی جانتے ہیں ایک دوسرے کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہے چھوٹا شہر، کراچی لاہور جیسے بہت بڑا شہر نہیں ہے، یہاں اسکول جو ہے وہ 8 اسکول ہیں، بیکن ہاؤس، سٹی اسکول، ہیڈ اسٹارٹ وغیرہ، اور سب یہ بچے یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، تو یہ بچے ایک دوسرے کو جانتے ہیں بچپن سے، یہاں دیکھے ہوئے انہوں نے، اور یہ ابھی پروفیشنل لائف میں ہیں سارے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی انجینئر ہے، تو ایک دوسرے مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی شادیوں میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کی غم میں اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں، کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے، جیسے ظاہر ذاکر کے کیس میں یہ اس کے ظاہر کی جو بہن تھی، اس کی بہت ساری نور، اس کی بہت ساری سہیلیاں اس کی فرینڈ تھی ظاہر کی بہن کی، اور ان کے وہ سالگرہ میں، ان کی شادیوں میں، ان کے دوسرے فنکشن میں جاتی تھی یہ، اور جو ہے ظاہر بھی ان کے ساتھ پڑے ہوئے تھے بچے، سب ایک دوسرے جانتے تھے اور ایک دوسرے کو مشورہ لیتے تھے، پروفیشنل لائف میں تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی میں تو جو ہے اس طرح کے لوگ جو ہے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، اور یہ ہے کہ اس طرح کے وہ بہت ساری مائیں بعد میں بتایا انہوں نے کہ بھائی ان کی بیٹیوں نے بتایا کہ ہم تو اس کو جانتے تھے، اس کی بہن کو، اس کے گھر میں بہت بار جا چکے ہیں، تو ممی اٹ کوڈ ہیو بین اس، یہ تو ہمیں مار سکتا تھا، یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کا درندہ ہمارے گرد پھر رہا ہے، ہمیں کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ اس طرح کوئی درندہ پھر رہا، ہم تو اسکول میں یہ سب پڑھے، آپس میں ہم جانتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یس، میسج پیرنٹس کی یہ ہے کہ تربیت، آپ کی بات یہ ہے کہ پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے اگر جو ہے کوئی لڑکے اس طرح کے جو ہے کوئی باہر خراب ماحول میں ہو رہے ہیں لڑکے، تو ان کو پیرنٹس کو ان کو بتانا چاہیے، اسٹرکٹلی ان کو آرڈر دینا چاہیے، ایک روٹین فالو کرنا چاہیے، ان کو مانیٹر کرنا چاہیے، اور جو ہے ماں باپ کو دیکھنا چاہیے ان کے بیٹے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، تو اٹ از امپورٹنٹ کہ ان کو سمجھنے کی بات ہے۔ تو یہ ہے کہ بہت سارے پیرنٹس میں دیکھ رہا ہوں سوسائٹی میں، اسلام آباد کی سوسائٹی میں، وہ اپنے جاب میں اور اپنے سوشل لائف میں بہت زیادہ بزی ہو گئے، اور وہ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ان کو واچ کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے اور ان کو صحیح مشورے دیے جائیں، اور اس جو ہے ریلیجن ایک طریقہ ہے جو ان کو قریب لانا چاہیے اس سے، اور مذہب جو ہے اس سے جو ہے قریب لا سکتے ہیں۔ اب سارا نور کی بات ہو رہی تھی دوبارہ، تو یہ نور جو ہے کوریا میں ہم تھے، میں ایمبیسڈر تھا ساؤتھ کوریا میں، پھر میں قزاقستان میں ایمبیسڈر تھا، تو ایک کورین کو اس نے مسلمان بنایا وہاں کوریا میں، اور جو ہے اس کو سورہ ملک پوری یاد تھی، ماں کو ایک بول رہی مجھے سورہ ملک پوری یاد ہے، آپ بھی یاد کر لیں، اور جو ہے دوسرے سورہ کہف کے شروع کے 10 آیات جو ہیں وہ بھی یاد کر لیں، آپ کو دجال کے جو ہے نا اس سے آپ اس سے قہر سے بچیں گے۔ ہم حج کرنے گئے تھے، وہاں جب میں کوریا میں تھا تو
تو انویٹیشن آ گیا تھا حج کے لیے، تو میں میری وائف کے لیے آ گیا. اس نے کہا میں بھی حج پہ جاؤں گی. میں نے کہا بیٹا انویٹیشن تو دو کے لیے، خیر میں بات کروں گا پوچھوں گا، تو ٹکٹ تو پلین میں نے انہوں نے کہا کہ معتمر عالم اسلام میں کہا ٹھیک ہے ہاں ان کو بھی لے آئے. تو بہت انہوں نے ارینجمنٹ کیا تھا وہاں عرفات میں اور ہر جگہ، اور ٹینٹ وینٹ ایئر کنڈیشن ٹینٹ لگائے تھے، فریج اور فروٹ اور یہ وہ سب کچھ رکھا ہوا تھا. تو عرفات میں میدان میں کہا یہ اس طرح نہیں ہوگا حج، آپ لوگ باہر آئیں، آپ لوگ دھوپ میں آئیں اور جو ہے باہر آپ لوگ آئے، اس طرح اے سی کے اندر مت بیٹھیں. اور باہر جا کر کے اس کو سب کی خدمت کر رہی تھی، زار و قطار رو رہی تھی، اور جو ہے بیچاری جو ہے دعائیں مانگ رہی تھی کہ بھئی میں جب مروں گی تو مجھے 5 عظیم بیویوں کے ساتھ جو ہے مجھے ہمیشہ اللہ جگہ دے. تو اس طرح کی بچی تھی وہ. تو اس کی تو وہ بہت نیک، سالگرہ میں اپنی جا کر کے یتیم خانوں میں جاتی تھی، لے کر کے یتیم خانوں سب لوگوں نے انشاءاللہ کی سالگرہ ہوگی تو وہ یتیم خانوں میں جا کے تحفے دیتی تھی بچوں کو جا کے. تو اس طرح کی وہ بچی تھی. تو بہرحال جو ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ہم نے تو بہت اچھی تربیت اس کو دی تھی، لیکن اس طرح کے ہمیں کس اس سوسائٹی میں، اور یہ اس طرح کے درندوں کی نشاندہی کرنی چاہیے اور ان کو سزائیں دینا بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. اب آگے بڑھتے ہیں. اب میں سارا انعام کے فادر انعام الرحیم صاحب کو درخواست کروں گی کہ وہ بتائیں جو ان کے اوپر تھی، اور تاکہ اور پریس سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ان لوگوں کا میسج جو انہوں نے دیا اس کو آپ پاکستان میں ہی صرف نہیں، پاکستان کے باہر بھی ہیومن رائٹس کی بہت ساری آرگنائزیشن ہیں، ان کے نوٹس میں بھی یہ چیز لانی چاہیے، جا کے باہر سے بھی پریشرز پڑیں ہمارے ججز پہ، ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے، ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں، پولیس وغیرہ جو کہ ان ساری چیزوں میں انوالو ہیں، ان پہ بھی کچھ پریشر پڑے پاکستان سے اندر بھی، پاکستان سے باہر بھی، تاکہ یہ سارے کیسز اسپیڈ اپ ہوں اور آئندہ کسی بچی کے ساتھ اتنا ظلم نہ ہو. بھول نہ جاؤں، میڈیا کا خاص بہت شکریہ ہے، آپ لوگ نے بہت ساتھ دیا، اور میڈیا جو ہے اس نے کیس کو جو ہائی لائٹ کر کے رکھا، ورنہ میڈیا اگر ہائی لائٹ نہیں کرتا تو ان لوگوں کو کیس کا پتہ نہیں چلتا. اور آپ سب یہاں ہیں موجود، آپ لوگ کا بہت بہت تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ثاقب بشیر صاحب بیچارے ہمارے بہت ساتھ رہے، ہر وقت وہ جو ہے میڈیا پہ وہ پروگرام دیا کرتے تھے. اب باقی سب پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کا میں بہت شکر گزار ہوں سب کا. آج کل 1 سال 23 ستمبر کو بیٹی کو گئے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، اور یہ 1 سال میری زندگی کا سب سے مشکل سال تھا. اس میں یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، یہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کبھی اس ٹائم سے گزریں گے. 1 سال پہلے میری بیٹی ٹھیک ٹھاک تھی، اور ہر دوسرے روز تیسرے روز وہ ابو دھابی میں تھی، ہم لوگ کینیڈا میں تھے، تو ہر دوسرے روز ضرور ٹیلی فون پہ بات ہوتی تھی. وہ ہمیشہ وہ 10ویں کے بعد یہاں پر او لیول کرنے کے بعد وہ وہاں چلی گئی، کینیڈا چلی گئی. یہاں پر بھی اس نے اسکول میں ٹاپ کیا تھا او لیول میں، اور پھر وہاں پر اس نے باقی 2 سال ہائی اسکول کے کینیڈا اس میں ٹورانٹو میں اس کو شی واز ویری برائٹ اسٹوڈنٹ، شی ون دی ٹاپ ٹیوشن اسکالرشپ. تو اس نے وہاں پر BA اکنامکس میں اور پھر MA اکنامکس میں کیا واٹرلو یونیورسٹی سے، اور بہت لائق بچی تھی. اور پھر اس نے کچھ عرصہ آٹوا میں جاب کیا، تو اس کی امی چاہتی تھیں کہ وہ پاکستان رہے، اور کیونکہ امی کا دل ان کا زیادہ پاکستان میں لگتا تھا، وہ پاکستان آ گئیں. یہاں پر بھی انہیں USAID میں جاب ملا، پہلے UBL میں جاب ملا، پھر UBL کو چھوڑ دیا انہوں نے کہ یہاں پر انٹرسٹ کا کام ہوتا ہے، سود کا. میں حیران تھا کہ وہ سود کے خلاف کیوں ہے. تو پھر اس نے USAID میں جاب کیا. پھر USAID کے جاب کے بعد اس کو وہاں پر ڈیلائٹ میں ابو دھابی میں آفر آئی، تو وہ وہاں چلی گئی، اور ڈیلائٹ سے کچھ عرصہ ڈیلائٹ میں کام کیا. پھر گورنمنٹ آف ابو دھابی میں اس کو جاب مل گیا. اور ہر دفعہ جب وہ جاب چھوڑتی تو اس کا پچھلا امپلائر کہتا تھا کہ سارا یو کم بیک، ہم آپ کو
اور زیادہ پیسے دیں گے. مگر بہرحال یہ اس کی زندگی تھی. ساری عمر اس نے باہر گزاری تھی. تو وہ ایکچولی وہ ہر ایک کی بات کو فیس ویلیو پہ لیتی تھی. جو بھی آپ نے کہا ہے وہ کہتی تھی کہ یہ صحیح ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے, فیس ویلیو پہ ہر چیز کو. ہم کہتے تھے کہ نہیں بیٹا دیکھو, غور کیا کرو, اندر سے لوگ کچھ اور ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ابو آپ کو نہیں پتا, ابو آپ بس. اور بچے عام طور پہ زیادہ ڈیٹیل باتیں پیرنٹس کو بتاتے بھی نہیں ہیں. یہ تو ہمیں بعد میں معلوم ہوا اس کی دوستوں سے اور اس کے جاننے والے لوگوں سے کہ اندر اندر کیا ہوتا رہا. اور پھر اس کے ساتھ یا ضمیر اس کے بیٹے کا کیا نام ہے, شاہنواز ضمیر, اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوا. اس نے کہیں سے اس کو ڈھونڈا, شاہنواز نے اس کو کہیں سے ڈھونڈا انٹرنیٹ پہ. پرانا اسکول کا نہیں تھا, انٹرنیٹ سے کہیں سے ڈھونڈا. اور پھر ایک آدھ کنیکشن کو پرانے اسکول کا بھی نکلا کہ وہ او لیول میں وہ اکٹھے تھے سمہاؤ, پتہ نہیں, کیونکہ ہی واز بیک بینچر, وہ تو ٹاپ کے اسٹوڈنٹ تھے, ان کو کبھی اس زمانے کا پتہ نہیں تھا. بہرحال اس نے سمجھا کہ یہ صحیح ہے, کیونکہ ہم تو فیس ویلیو ایاز امیر صاحب کی تھی کہ وہ بڑے, ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. وی نیو زیرو اباؤٹ دیٹ فیملی, نتھنگ. تو وہ بچی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا. اس نے اس کو کیا کیا جھانسے دیے. اس کی میرے ساتھ بھی بات ہوئی, ایاز امیر نے, اس نے شاہنواز نے میرے ساتھ ایک دو دفعہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی. کہتا ہے کہ انکل آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے, میں آپ کا تیسرا بیٹا ہوں گا. میرے دو بڑے بیٹے ہیں, سارا سب سے چھوٹی تھی, میں آپ کا تیسرا بیٹا ہوں گا, ہمیں اور کیا چاہیے. ہم نے کہا کہ اچھا. تو وی ور کائنڈ آف, ہم لوگ ریلیکٹنٹلی یا ڈیلیبریٹلی آئی ڈونٹ نو, وہ اس کے جال میں پھنس گئی. یہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اندر سے کیا کر رہا ہے. وہ اس سے پیسے بٹورنا چاہتا تھا اور اس نے اس سے لاکھوں درہم یعنی کچھ کروڑ روپیہ اس نے ہتھیایا, اور مختلف بہانوں سے. یہ ہمیں بعد میں معلوم ہوا, اس کے جانے کے بعد ہمیں معلوم ہوا. جب ہم بینک گئے تو بعد میں اس کی دوستوں نے بھی ہمیں ڈیٹیل بتایا کہ اس آدمی کا مقصد کیا تھا اور وہ کیا کیا. اور یہ سارا کچھ بہت تیزی سے ہوا, ود ان 10 weeks. ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے بیٹا, اگر تم لوگ انٹرسٹڈ ہو تو ہم تمہیں پراپر طریقے سے پاکستان لا کے رخصت کریں گے. تو اس بات تک تو نوبت ہی نہیں پہنچی. اس درندے نے پتہ نہیں کس وجہ سے اس کو مار ڈالا. تو اس کے بعد کیس شروع ہوا. تو میں کیس کے سلسلے میں ایسا ہے کہ میں پولیس کے تقریباً تمام اہلکاروں کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے بہت ڈیٹیل میں اس کیس کو انویسٹیگیٹ کیا اور رپورٹس بنائی. میں اکثر پولیس کے پاس جاتا رہتا تھا. جو انسپیکٹر تھے آئیو حبیب الرحمان صاحب, سرجنٹ سرفراز صاحب, یہ رات تک بیٹھے رہتے تھے اور اس کیس پہ کام کرتے رہتے تھے. تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور اس کے علاوہ پولیس کے 10-12 اور لوگوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور اس کیس کو انہوں نے عدالت میں پہنچایا. اور عدالت میں جج صاحب عطا ربانی صاحب جج صاحب عطا ربانی صاحب, انہوں نے کیس کو, وہی جج صاحب تھے جو نور مقدم کے جج صاحب تھے. انہوں نے کیس کو کافی حد تک آگے پہنچایا. جج صاحب ہر ہفتے کی تقریباً ڈیٹ دیتے تھے. ایک وقت ایسا ہوا کہ ہر وینسڈے کو ہمیں ڈیٹ مل رہی تھی. مگر ہوتا یہ تھا کہ ان کا وکیل جو تھا, اب پتہ نہیں یہ ڈیلیبریٹ ہے یا بائی چانس ہے, کہ ہوتا یہ تھا کہ ان کے وکیل کا وٹنس آتے تھے کورٹ میں, 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے وٹنس بیٹھے رہتے تھے. پولیس کے لوگ تھے زیادہ تر وٹنس, 2-3 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ اب ان کا وکیل آئے گا تو کیس آگے چلے گا, کیونکہ اس نے اس کے بیان وغیرہ ان کے وکیل کے تھرو, ہم دونوں وکیلوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو ان کا وکیل 12 بجے آئے گا, 12:30 آئے گا, 12:45 آئے گا, نہیں 1:30 بج گیا, او نہیں جی آج وہ نہیں آ سکتے جی, وہ پتہ نہیں. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ڈیلیبریٹ ایکٹ تھا اس کا یا
وہ اتنے بزی ہیں کہ اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کر سکتے. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. اور اسی وجہ سے ایک دفعہ جج صاحب نے کہا کہ رمضان سے پہلے یہ کیس ختم ہو جانا چاہیے, اس رمضان سے پہلے, یعنی آج سے 4 مہینے پہلے. اور پاسبل بھی تھا کیونکہ وہ ہر ہفتے کی ڈیٹ دے رہے تھے. اور میں تو ایک اور چیز پہ بھی حیران ہوں کہ جج صاحب دونوں وکیلوں سے پوچھتا تھا کہ کس تاریخ کو. ہی واز ویری انٹرسٹڈ. وہ کہتے تھے کہ میں آپ کو 2 دن کے بعد کی ڈیٹ دیتا ہوں. جج صاحب واز سو انٹرسٹڈ کہ 2 دن کے بعد. کہتے نہیں جی ہم یہ ہے بزی ہے, وہ بزی ہیں. اور دونوں وکیلوں سے مشورہ ہو رہا ہے, اور پھر جب دونوں ایگری کر لیتے تھے تو پھر ڈیٹ ملتی تھی, موسٹلی 1 ہفتے بعد کی. اور جب ڈیٹ ملتی تھی تو اس میں بھی موسٹ آف دا ڈیٹس جو ڈیفینس اٹرنی تھے وہ غائب ہو جاتے تھے. یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے 11 بجے آئیں گے, پھر 11 بجے نہیں آئے, 11:30 ہمارے وٹنس بیٹھے رہتے تھے. اس کے اوپر اس طریقے سے وٹنس کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے کہ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں. سرجنٹ سرفراز 4 مرتبہ شاید آیا, نوازش علی صاحب SI 6 مرتبہ کورٹ میں آئے اور بیٹھ کے چلے گئے. محمد رمیز کئی دفعہ کورٹ میں آیا. میڈم شکیلہ جنہوں نے ہینڈل کیا تھا وہ بھی 3-4 مرتبہ کورٹ میں آئی. تو اور کاروائی کتنی ہوتی تھی؟ ½ آور کی. یعنی وہ 3-4 گھنٹے وٹنس بیٹھے رہتے تھے. اور کاروائی کتنی ہوتی تھی؟ جب دونوں وکیل آتے تھے تو ½ آور میں کاروائی ہو جاتی تھی. میں ان سب پولیس والوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آتے رہتے تھے. میں ان سے بہت شرمندہ ہوتا تھا کہ وہ آ کے میرے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ بیٹھے رہتے تھے, کہتے نہیں جی یہ ہماری ڈیوٹی ہے. تو میرا ایک دم سے پولیس کا پرسیپشن 100% چینج ہو گیا, جو کہ ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ ہے کہ وہ لوگ تو پتہ نہیں کس طرح کے ہوتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا تو میں تو حیران ہوں کہ اگر اس طرح کی ریئلی ہماری پولیس ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے. مگر میں نے جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ زیادہ تر ڈیلے جو ہے وہ وکیلوں کی وجہ سے ہوئی ہے. کبھی ہمارے وکیل سے بھی ہو جاتی تھی اور زیادہ تر ڈیفینس اٹرنی سے. وہ ڈیلیبریٹلی کرتا تھا یا ڈیلیبریٹلی نہیں, آئی ڈونٹ نو. کیونکہ ڈیلیبریٹ کرنے کا اس کو یہ فائدہ ہے کہ وٹنس جو ہے اگر وہ 3 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے تو وہ تھک جائے گا, پریشان ہو جائے گا, وہ غلط سٹیٹمنٹ بھی دے سکتا ہے, وہ کہے گا کہ جان چھڑاؤ, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میں نے ایک دفعہ اپنے لوگوں سے پوچھا, اپنے وکیلوں سے, کہ کیا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جج صاحب فورس کر سکے اس چیز کو کہ آپ نے آنا ہے اس تاریخ کو اور اس وقت پہ آنا ہے. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ لا میں اس طرح کی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ جج صاحب کسی وکیل کو فورس کر سکے. اس کا مطلب ہے کہ جو وکیل ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں جو مرضی وہ چاہیں کر لیں. تو میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں یہ صرف ہمارے ملک کا اس طرح کا قانون ہے یا باقی دنیا میں بھی اس طرح کا قانون ہے. وہاں تو ہم نے سنا ہے کہ باہر ملکوں میں سپینا, جج ایک سپینا ایشو کرتا ہے اور ایک ٹائم دیتا ہے, اس ٹائم پہ ہر ایک نے آنا ہوتا ہے. اگر وہ نہیں آئے گا تو وہ کورٹ کی کنٹمپٹ سمجھا جاتا ہے. اور یہاں جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. سرپرائزنگلی ثاقب صاحب کو معلوم ہے, ثاقب صاحب نے کئی دفعہ بیٹھے, ثاقب صاحب بھی 2-3 گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھے رہے کہ ابھی آئیں گے. پھر پتہ چلتا ہے کہ آج نہیں آ رہے جی, نیکسٹ ڈیٹ دے دو, پھر نیکسٹ ڈیٹ ہو جاتی. تو ایوری ٹائم جو ½ آور کی جو پروسیڈنگز ہے اٹ از دس ویک, اور اگر اس ویک نہیں ہوئی تو وہ ہفتہ 10 دن کے بعد ہوگی. یعنی ہفتہ 10 دن جو ہے وہ بیکار میں آگے چلا گیا. یعنی یہ اسینشلی جو کیس ہے وہ تو کچھ گھنٹوں کا تھا, مگر ہوا یہ کہ 1 سال ہو گیا. اب اللہ کا شکر ہے کہ صرف ہمارے ایک وٹنس رہ گئے ہیں, حبیب الرحمان صاحب, انسپیکٹر حبیب الرحمان صاحب. انہوں نے بہت کام کیا ہے, اتنی موٹی فائل بنائی ہے انہوں نے, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کس صفحے پہ کیا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ وہ لوگ اتنے تعاون ہے ان کا ہمارے ساتھ,
اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں آپ کے وساطت سے، میڈیا کی وساطت سے ان لوگوں کا نام لے کے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انسپیکٹر حبیب الرحمان صاحب، انسپیکٹر نوازش علی صاحب۔ انسپیکٹر نوازش علی صاحب 6 مرتبہ آئے اور ابھی پچھلی پیشی پہ ان کا کام ختم ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہ 5 یا 6 مرتبہ آ چکے ہیں، بیٹھ کے 2 3 4 گھنٹے بیٹھ کے چلے گئے۔ تو اب پتہ نہیں یہ ہمارے قانون کا اس میں اگر کوئی ماڈیفیکیشن ہو، کون کرے گا، کیسے ہوگا، تاکہ یہ چیزیں جلدی ہو سکیں۔ اور بہت سے لوگ، ڈاکٹر بشرا وہ بھی 2-3 مرتبہ آئیں، انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ ڈاکٹر طارق بھنگش، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ محمد سرفراز، سارجنٹ محمد سرفراز، سارجنٹ جاوید اختر، سارجنٹ محمد جاوید مختار، سارجنٹ محمد اختر، FIA کے ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر سلمان ریاض، انہوں نے بہت وائٹل انفارمیشن پرووائڈ کی اس کیس کے سلسلے میں۔ ایک اور ڈپٹی ڈائریکٹر مسعود علی FIA کے، انہوں نے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن دی۔ میں ان سب لوگوں کا آپ کی وساطت سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور جج صاحب عطا ربانی صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آنریبل جج صاحب، انہوں نے بہت سپورٹ کیا۔ آج کل پھر جج صاحب چینج ہو گئے، آج کل ہمارے جج محمد اعظم صاحب ہیں، میں ان سے بہت توقع ہے کہ وہ اس کیس کو، کیونکہ وہ تو بہت انٹرسٹڈ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بٹوین دا ویکس ڈیٹ دینے کو تیار ہوتے ہیں، مگر وہ وکیل جو ہیں وہ اپنا ٹائم ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ پیشی جو ہے وہ 1 ہفتہ 10 دن یا سم ٹائمز 2 ہفتے 3 ہفتے تک بھی ڈیلے ہو جاتی ہے، اور 1 سال ہو گیا ہے۔ تو ہمیں امید تھی کہ یہ 6 مہینے میں کام ہو جائے گا، جس طرح بتایا اوپن اینڈ شٹ کیسز۔ تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ایشو کو اگر آپ ہائٹ لائٹ کیے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں انصاف ملنے کی بہت توقع ہوگی، اور اگر یہ کیس آپ لوگوں کے تھرو نہ گیا اور ایسے ڈوب گیا تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں مجرم کو فائدہ ہوتا ہے اور کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، میں آپ لوگوں کا شکریہ۔ جی سر، میرا نام ہے، آج سارا نام کا کیس ہمارے سامنے ہے۔ سارا نام جو ہے وہ کینیڈین نیشنل تھی۔ ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو فیملیز پاکستان سے، جو خاندان یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یا ایسٹ کے جو جاپان، ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں اچھے خوشحال ملکوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کے والدین اپنی بچیوں کی گرومنگ ایسے کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کی تربیت میں یہ چیز شامل کرتے ہیں کہ آپ کی شادی کسی پاکستانی سے ہوگی یا پاکستانی سے کروائی جائے گی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو فورس کرتے ہیں یا ساتھ لے کے آ جاتے ہیں پاکستان آ کے، یہاں آپ نے کسی ان پڑھ کم پڑھ مطلب کسی سے قدم سے شادی بچی کی کرا کے تو پھر وہ اس کو بھی 50 سال ریجیکٹ کر لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا ہے، اس میں بہت سارے واقعات کرے، سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ اس طرح کی بچیاں جو ہیں جنہوں نے انکار کیا، یہاں آ کے شادی کرنے کا مطلب بھی کیا گیا، اور اس کے بعد بھی ان کی شادیاں جو ہوگی ان کے مسائل ہوئے۔ تو ایک یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ خامد اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، اتنا مارے کہ بس ہڈی نہ ٹوٹے۔ تو اب وہ یہ ہے کہ وہ درمیان میں بعض برابر فرق ہوتا ہے، ہڈی نہ ٹوٹے کو تھوڑا سا زیادہ زور لگ گیا، ہڈی ٹوٹتی کو نہیں، کیا یہ قانون ہے؟ سر آپ یہ بتائیں، آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے۔ سوال کر رہا ہوں، اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ فیصلہ دیا ہے، کب کا یہ؟ آپ ان کی ویب سائٹ سے نکال کے دیکھ لیجیے گا، مجھے بولنے تو دیں پھر آپ کو۔ جی سر، جی سر۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اتنا مار سکتا ہے کہ اس کی ہڈی نہ ٹوٹے۔ تو اب تھوڑی سی اس میں غلطی ہو جاتی ہے کہ ہڈی ٹوٹنے کا تھوڑا سا وہ مطلب وہ ہتھیار لوہے کا تھا تو زیادہ اس میں تو لگ گیا، تو ہڈی ٹوٹ گئی، کبھی ٹوٹ گئی، وہ مر گئی۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں ہماری، یہ ہمارے اس طرح کے جو غیر لوگ بیٹھے جو کرنیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو کیسے میسج دیا جائے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے اس طرح کی ظلم نہ کریں کہ وہ پاکستانی سے شادی کی جائے گی، یا ان کے لیے یہاں سے ان کا کزن یا انگڑ یا کم پڑھ بندہ یہاں سے بلا دو اس کو شادی کی جائے گی۔ تو وہ اس کو تھوڑا سا اگنور کریں اس کو، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھیں؟ یہ تو بہت خوفناک فیصلہ ہے۔ دیکھیے، میں اپنی بیٹی نور مقدم کے بارے میں بتا سکتا ہوں، تو وہ اس کے اوپر کوئی ہم نے زبردستی نہیں کی تھی کوئی شادی پاکستانی سے کرے یا کسی سے کرے، بلکہ وہ بولتی تھی کہ پاکستان سے اس کو بہت محبت تھی۔ ہم نے اس کو امریکہ بھی بھیجا تھا پڑھنے کے لیے،
تو وہاں اپنے کمرے میں ہاسٹل کمرے میں گرلز ہاسٹل تھا, اس میں پاکستان کا جھنڈا بہت بڑا سا لگا تھا, اور ابھی بھی قبر میں جا کر کے ہم نے اس کو پاکستان کا جھنڈا اس کی قبر پہ بھی لگایا ہوا ہم نے, یہ میں نے لگایا. تو اس کو پاکستان سے بہت محبت تھی, ٹھیک ہے نا. اور یہ سارا انعام بھی پڑھی لکھی ایک خاتون تھی, ایک باشعور خاتون تھی, اچھے برا اپنا سمجھتی تھی, اور وہ خود ہی ایک پاکستانی سے شادی کرنا چاہ رہی تھی, ٹھیک ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کے درندے جو ہے وہ جو ہے معصوم بچیوں کو ورگلا کر کے ان کو ٹریپ کر کے ان کو ہوسٹیج انہوں نے بنایا, ٹھیک ہے. نور مقدم کو اس نے ہوسٹیج بنایا اور وہاں 3 دن اس کو رکھا, اس کو سارا نام کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ کیس ہوا. اب جہاں وہ آپ بات دوسری کر رہے ہیں کہ کچھ فیملیز جو ہیں یورپ میں انگلینڈ میں رہی ہیں اور وہ اپنی بچیوں کو زبردستی کے پاکستانی سے شادی کر رہے ہیں, یہ تو بہرحال کچھ کیسز ایسے ہوئی ہیں. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اپنی بچی پہ آپ اس سے ضرور اس کی رائے پوچھنی چاہیے, اس کی پسند پوچھنی چاہیے. اور میرے خیال میں ہمارا جو ہے مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بھئی آپ زور زبردستی کسی بچی کی کسی کے ساتھ شادی کر لیں. تو یہ میری پرسنل ویو ہے کہ جو اگر باہر یورپ میں کچھ کیسز ایسے ہوئی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں بچیوں پہ جو ہے زبردستی آ کر کے پاکستان میں شادی کرائی گئی ان کی, تو وہ کچھ ان کی فیملی اور جو ہے سوری ٹو سے دس ورڈ بٹا سٹا والا چکر ہمارے یہاں چلتا ہے, جو ایک بہت زیادہ ہمیں اس کے ساتھ مشکلات ہوئی ہیں. تو لیکن جہاں تک دوسری بات ہے یہ کہ اگر اسلامک نظریاتی کونسل نے یہ کہا ہے کہ ماننے کی اجازت ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ماننے کی اجازت مطلب یہ قتل کرنے کی اجازت تو نہیں ہے نا. اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا اگر جو ہے مارنے کی اجازت دی ہے تو یہ تو نہیں کہا کہ اس کو ایک خاتون کو قتل کر دیا جائے. اور جو ہے اس لیے جو ہے اسلام قرآن نے سورۃ النساء اسی لیے اتاری ہے کہ عورتوں کے حقوق کتنے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور کیا کیا ان کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک جو ہے ایک اور بحث ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنی کیس کو بتا سکتے ہیں کہ نور مقدم کے ساتھ کوئی وہ نہیں تھی, بلکہ وہ تو خود چاہتی تھی کہ پاکستان میں رہے. وہ ہم اس کے رشتے آ رہے تھے باہر سے, کینیڈا سے, ادھر ادھر امریکہ سے, اس کی اتنی تعریف کرتے تھے ہر ایک کوئی, تو اس کی رشتے آتے تھے, باہر سے رشتے آ رہے تھے. تو وہ جو ہے خود بول رہی تھی نہیں میں تو پاکستان میں رہنا چاہتی ہوں, میں باہر نہیں جانا چاہتی ہوں کہیں. تو بہرحال لیکن یہ جو ہے بات دوسری آپ کہہ رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل, وہ میں نے خود نہیں پڑھا ہے وہ, لیکن بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے بچی کو. کوئی اجازت کوئی ریلیجن نہیں دے گا, کوئی سوسائٹی نہیں دے گی اس طرح کی اجازت. اس بارے میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہتی ہوں ان کے سوال کو. میں خود US سٹیزن ہوں, میں 35 سال امریکہ میں رہ کے آئی ہوں. تو کچھ انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے اپنی بچیوں کو جبرن, بہت کم, لیکن وہاں کے بچوں پہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے. وہاں پہ ہیومن رائٹس بہت ایکٹیو ہے, اور اگر چھوٹے بچے بھی جا کے شکایت کر دیں اپنے اسکول میں تو چائلڈ پروٹیکٹیو سروسز والے آ کے آپ کے پیرنٹس کو, بچوں کو ہی لے جاتے ہیں یہاں پہ, اور پھر آپ پہ مقدمہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں سر آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے, لیکن اگر اپنے مذہب میں اور اپنے کلچر میں ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں یا ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ اپنے کلچر میں شادی کرو یا اپنے مذہب میں شادی کرو, تو وہ بچوں کے ہی فلاح کے لیے. کیونکہ بعد میں اب دیکھیں اگر آپ کسی کرسچن سے شادی کر لیتے ہیں جو کہ الاؤڈ بھی ہے, تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ مسلمان ہوگا, وہ کرسچن ہوگا. اس طرح کلچرز کے ڈفرنس بھی ہوتے ہیں, تو وہ ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں, جو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس میں کوئی حرج ہے. ہاں زبردستی والا کوئی اکا دکا کیسز ہوئے ہوں گے, لیکن اوور آل میں نے خود وہاں 35 سال گزرے ہیں, میری نظر سے کوئی ایسا کیس نہیں گزرا جہاں پہ کسی والدین نے زبردستی اپنے بچوں کو لا کے شادی کر لی ہو. تو میرے خیال میں کہ یہ کہنا بچوں کو کہ ہاں آپ اپنے کلچر میں کریں یا اپنے مذہب میں کریں, تو بچوں کو سکھا کے ایجوکیٹ کر کے اس میں شاید کوئی اتنی برائی نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگ سب چاہتے ہیں, وی لو آور کلچر, ہمیں اپنا مذہب بھی پیارا ہے, اپنا ملک بھی پیارا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو روٹس ہیں وہ ختم نہ ہو, پاکستان سے ہمارا تعلق ختم نہ ہو. ہم پاکستان کو شاید یہاں کے لوگوں کے رہنے والوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں, کیونکہ ہم پاکستان چھوڑ چکے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا یو کین ٹیک پاکستانی آؤٹ آف پاکستان بٹ یو کین نیور ٹیک پاکستان آؤٹ آف اے پاکستانی. جب تک ہم باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں ہمارا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے, اور میں اس کی زندہ مثال ہوں. یہ جن لوگوں نے وقت باہر گزارا ہے,
تو اس کے اوپر یہ ہے کہ زبردستی تو بہت کم ہوتی ہے، اکا دکا کوئی کیس ہوں گے میں ہو سکتا ہے جی فیملیز نہیں ہوتا، اور یہ دونوں بچے مجھے بتائیں سر، جی ہائی کورٹ سے آپ کو ریلیف مل گیا، سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا، آیا آپ کو کوئی جان کی دھمکی یا کوئی پیسوں کی آفر کی گئی دوسری پارٹی کی طرف سے دونوں کو؟ مجھے اپروچ کیا گیا دوسری پارٹی سے، کئی رشتے داروں کے تھرو، کسی اور کے تھرو اپروچ کیا گیا کہ بھائی اس کیس کو آپ یہ کریں، کچھ کمپرومائز کریں، لیکن میں نے جواب دیا ہے، اور میں نے اور بھی فنکشنز ہوئی ہیں، اور بھی ایونٹس ہم نے کیے ہیں فاطمہ جناح پارک میں، پی این سی اے میں، اور میرا ان کو بہت کلیئر جواب تھا کہ میں کسی قسم کے کمپرومائز نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ نور مقدم کا سوال نہیں ہے، یہ پاکستان کی ساری بیٹیوں کا سوال ہے، اور میں پاکستان کی ساری بیٹیوں کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کروں گا، تو یہ جو ہے کوئی سوال ہی پیدا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے، نئے چیف جسٹس صاحب بھی آئے ہیں سپریم کورٹ میں، اور مجھے ان سے بھی درخواست ہے کہ اس کو جلد از جلد سن کر کے اس کیس کو نپٹایا جائے، کیونکہ اس کیس نے نور مقدم، سارا انعام، اور یہ دوسرے اور بھی 2-3 کیس ہوئے، جو رضوانہ میڈ ہے، فاطمہ میڈ، یہ بیچارے گھروں میں کام کرتی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا ہے، تو ایسے کیسز کو جلد از جلد نپٹائیں، اور ان کو جو ہے ایک عبرتناک سزا ہونی چاہیے۔ سر دھمکیاں بھی مل رہی ہیں آپ کو؟ نہیں، دھمکیاں الحمدللہ کوئی نہیں، کسی نے نہیں دیا، اور کسی کے مجال نہیں ہے کہ مجھے دھمکی دے، تو انشاءاللہ آپ سر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صلح نامے کی کوشش جس طرح اسلام میں ہے؟ نہیں، اسلام میں صلح نامے کی کوشش نہیں ہے سر، ہم لوگ بہت مس انٹرپریٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، کوئی بھی نہیں ہے، وہ جب اتفاق سے، اگر آپ کوئی غلطی سے، اگر آپ کے ساتھ آپ بندوق صاف کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو پتہ نہیں گولی تھی اور آپ کی گولی چل گئی ہے، اس طرح کے ایکسیڈنٹل کیس، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ ہمارے لوگوں نے خام خواہ بنایا ہوا ہے، کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے لوگوں نے بنا دیا ہے کہ اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر خون کی کوئی، اور میں تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں اپنے جسٹس سسٹم سے کہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے، قتل ہو جائے یا کوئی جان چلی جائے، تو ہماری اتھارٹی ہی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہم لوگ وی آر ناٹ پارٹ آف اٹ از، جو میرا کیس چلتا ہے، جو ہمارا کیس چلتا ہے، ان کا بھی کیس ہے، وہ سرکار ورسز شاہ نواز ہے، یعنی گورنمنٹ ورسز، اٹس ناٹ انعام الرحیم ورسز شاہ نواز، نو آئی ایم آؤٹ، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی، یہ ہمارے قانون کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سزا دے۔ میں جتنا مرضی چیختا رہوں کہ اس کو معاف کر دو، نہیں معاف ہونا چاہیے، میں جتنا مرضی کہتا رہوں کہ یہ میرا بھائی ہے یا یہ ہے، نہیں معاف ہونا چاہیے، نہیں معاف ہونا چاہیے، میرے خیال میں یہ قانون میں بھی نہیں ہے، اسلام میں بھی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اور لوگوں نے اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو وائی دے ہیو ایکسپلائٹڈ اٹ، آئی ڈونٹ نو کہ کیوں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس چیز کو سامنے لا کے، وہ کہتے ہیں یعنی یو پٹ اے پرائس آن ہیومن لائف، یو پٹ اے پرائس آن ہیومن لائف، کتنی پرائس دے دیتے ہیں آپ، کتنی پرائس دے سکتے ہیں آپ، یو پٹ اے پرائس آن ہیومن لائف، اتنی اسلام اتنا ڈیگریڈ ہو گیا ہے، یہ جھوٹ ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اسلام اتنا ڈیگریڈ ہو گیا ہے کہ آپ اس کے لیے یہ چند لاکھ روپیہ لے لیں، کتنی شرم کی بات ہے۔ ہم لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یار وہ غلطی ہو گئی، میرے پتر نے مار دیتا ہے، خیر ہے، اے لاؤ جی میرے کو 10 کروڑ روپیہ لے لو، بے شرمی کی حد ہے، یہ بہت ہی شرمناک چیز ہے، اسلام کے اوپر الزام ہے، یہ اس طرح کی بات کرنا اسلام کے اوپر الزام ہے، اور میرے خیال میں تو ہمارا قانون ایسا ہونا چاہیے کہ آئی شوڈ بی آؤٹ، شوکت صاحب شوڈ بی آؤٹ آف دس کیس، اٹ شوڈ بی گورنمنٹ ورسز جعفر، گورنمنٹ سرکار ورسز شاہ نواز، اور سرکار کو ڈیل کرے، اب سرکار کو دے دو نا تم 10 ارب کر دے، ہے تمہارے پاس یہ ارسال، یعنی ہم لوگوں نے خود بخود یہ قانون بنا لیے ہیں یا پبلک میں چھوڑ دیے ہیں ایسے شوشے، بالکل جھوٹ ہے یہ، دیر از نو کمپرومائز، نتھنگ، ایکسیڈنٹل کیسز میں یس پاسبلی، اور مجھے تو، ہمیں تو کوئی ہسٹری میں مثال اس طرح کی نہیں ملتی کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو یا واقعہ ہوں ہسٹری کے
खुलफाए राशिदीन के ज़माने में यह बात नहीं है। सर आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून आ जाए कि जिसके अंदर 1 साल या 2 साल के अंदर ऐसे मर्डर्स के केस के फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी हो जाना चाहिए? ओह यस 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 यस, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। ऐसे केसेस को दे शुड बी टॉप प्रायोरिटी, विद इन 1 ईयर टॉप प्रायोरिटी। और मैंने आपको बताया है कि देखिए केस की हियरिंग में मैंने आपको बताया है कि आधे घंटे की प्रोसीडिंग होती है एवरी वीक। हर प्रोसीडिंग आधे घंटे की या 1 घंटे की होती है, और उसके लिए आप 1 हफ्ता इंतजार करते हो या 2 हफ्ते इंतजार करते हो एवरी टाइम। अगर आप घंटे जमा करो तो 50-60 घंटे बनते हैं। चलो उनको डिस्ट्रीब्यूट दम ओवर फेयरली ओवर कपल ऑफ एवरी 2-3 मंथ्स। थैंक यू सर। हमारे एक स्पीकर रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्पीकर, 1-2 मिनट की बात है। 2 मिनट ले लें, 2 घंटे। ठीक है सर।